وحدہ اللہ شریک کے ذکر خیر دے صدقے نال ساڈے گناہ معاف فرمائے اور تمام حاضرین دیاں دلی دعاواں اس ذکر پاک دے صدقے نال قبول و منظور فرمائے۔ میرے محترم سامعین، میں جناب دے سامنے سورہ مبارکہ بقرہ دی ایک معروف آیت مجیدہ اور یہ آیت دا پہلا حصہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ یہ آیت یہ جی رمضان المبارک دے متعلق یہ آیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اللہ مخاطب کر رہا ہے اپنا مخاطب ہو رہا ہے انہاں لوگاں نال جڑے صاحب ایمان۔ میرا خیال ہے مسلمان کوئی نہیں جڑا اپنے آپ مومن نہیں سمجھدا، سارے مومن ہی سمجھدے نے اپنے آپ، سارے شیعہ سنی اپنے آپ ایمان والے سمجھدے نے۔ الحمدللہ سان تو لوگ ویسے مذاق نال بھی مومن آندے نے، کئی بندے سانو مذاق نال مومن آندے۔ 12 بجے دوپہر نو کوئی شیعہ کھاندا ہوئے نا سموسا وغیرہ یا کچھ ہے دوپہر نو کسی مجبوری دی وجہ تو تے لوگوں دی مجبوری نہیں سمجھتے، شیعہ ہوئے پتہ ہوگا شیعہ ہے، انہوں لوگ کی آندے نے اے کون ہے؟ کون ہے؟ مومن۔ مومنہ نو کی پا رہے جی، مومن جو ہے ایک بڑا لطف ہے حضرت علی نو منن دا، سانو کسے مذاق بھی کیتا نا تے منافق نہیں آکھے، مذاق نال بھی بندہ مومن ہی آکھے، مومن پہ جاندے، مومن پہ جاندے۔ میرا خیال ہے کہ یا ایھا الذین آمنو شیعہ سنی سارے ہوندے انشاءاللہ، تے یا ایھا الذین آمنو اے وہ لوگوں جو صاحب ایمان ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں، ایمان والو تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں۔ روزہ 16 گھنٹے دا ہوئے 18 گھنٹے دا ہوئے، کسے بے ایمان نو ایدی ٹینشن لین دی لوڑ نہیں۔ میں دوبارہ عرض کر دینا 14 گھنٹے دا ہوگا یا 18 گھنٹے دا، کیونکہ کسے بے ایمان تے اے فرض بھی نہیں، واجب بھی نہیں، ضروری بھی نہیں، اے گل صرف اللہ ایمان والے نال کی۔ یا ایھا الذین آمنو، میرے عزیزو جڑی شے جدے تے واجب ہی نہیں انہوں لوڑ کیڑی انہوں بھکھیاں مرن دی؟ ہر بندے تے روزہ واجب نہیں، میں عرض کر رہا ہوں ہر انسان تے روزہ واجب نہیں۔ قرآن دی ایک بھی آیت موجود ہے سورہ الحجرات دی، میرے حبیب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ان سے کہو تم مسلمان ہو مومن نہیں ہو۔ قولوا اسلمنا، وہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ان سے یہ کہو کہ یہ قولوا اسلمنا، یہ کہا کریں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، ایمان تے تواڈے وچ اترے ہی نہیں۔ اللہ دے نزدیک کچھ بندے مسلمان ہوندے نے تے مومن نہیں ہوندے۔ روزہ مومناں تے، روزہ مومناں تے فرض ہے، مومناں تے واجب ہے۔ بندے نے نبی دی مسجد وچ پوچھیا حضور نو مومن کیوں آندے نے؟ فرمایا جدے دل وچ حب علی ہوندی ہے او مومن ہے، اور جدے دل دے اندر بغض علی ہے، جدے اندر بغض علی او منافق ہے۔ یہ مطلب ہے ترجمہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام، حدیث رسول نو جوڑ کے تشریح کیتی جائے تو یہی بنتی ہے اے علی کو دل میں رکھنے والوں تم پہ روزے واجب کر دیے۔ مہربانی کے بلا بہت شکریہ۔ اے علی والو، اے علی والو، اے محبت علی رکھنے والوں تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں۔ اچھا جی، فرض دا معنی بھی ضروری ہے، واجب دا معنی بھی ضروری ہے، تے کتبہ لکھن دا معنی بھی ضروری ہے۔ عربی دی لفظ واجب، عربی دی لفظ ہی ہے فرض، عربی دی لفظ کتب۔ ایتھے اللہ نے نہیں فرمایا میں فرض کیتے نے، اللہ نہیں فرمایا میں واجب کیتے نے، یہ واجب تے فرض دی ادائیگی واسطے ایتھے لفظ کتبہ، ہم نے لکھ دیے، ہم نے تم پر روزے، اور یارہ فرض بھی ہو، یہ واجب بھی ہو، یہ تے لکھنا بھی ہوئی، ایویں لفظ جڑے نا جی وہ مختلف قسموں دے ہوندے نے، مختلف ادائیگی ہوندی ہے کدھر کیڑا لفظ استعمال کرنا ہے۔ اللہ نے جدو روزے فرض کیتے ہیں وہ تو لفظ فرض اور واجب استعمال نہیں کیتا، لفظ کتبہ استعمال کیتا ہے کہ ہم نے تم پر لکھ دی۔ یہ جڑی مینوں سمجھ آئی ہے نا، وہ کسے بندے نو بندہ آکھے نا میں آ جاؤں گا، وہ آندا ویکھ لئی آ جائے، وہ آندا یار آ جاؤں گا، آندا اگا پیچھا نہ کر جائے، وہ آندا نہیں کردا میں آ جاؤں گا، قسم کھا
وہ آندا یار میں تینوں 3 باری آکھیا میں آ جاں گا ہور میں تینوں لکھ کے دیاں. واہ بھائی واہ, بہت شکریہ قبلہ. یہ یاسر غفار صاحب بیٹھے نے, جدوں سانوں کوئی بندہ مجلس لہاندا ہے سانوں آندا ویکھ نہیں, کیونکہ ساڈے تے ایڈا اعتبار کوئی نہیں بندے. میں ایک دن ایک ویڈیو ویکھی ہے, ذاکر صاحب لکھتے نے ڈائری تے وہ ویڈیو پہ بناتا ہے تے وہ ویڈیو اس پھر اپلوڈ کیتی ہے کہ آ لکھدا جے پیا. اے تاریخ بھی پوری بکھائی ہے تے تھلے لکھدا بھی بکھایا ہے, تاکہ جے کدرے دھند چ بھی پھس جائے انہوں آکھاں گا ادوں کیوں لکھی سی آ لکھی. یہ مطلب ہے اپنی تسلی لوگ کردے نا جی. وہی آخری تسلی یہ ہوندی ہے نا, وہ محاورہ ہے کہ یار اور تینوں میں لکھ کے دیاں. یہ مطلب لکھی گل پکی ہوندی ہے, لکھی گل پکی ہوندی ہے. لو بھائی مومنو رکھنے تساں مرضی نال نے, میں روپوال کیڑا پیپا لے کے سرگی آ جانا کہ میں سارے پنڈ نوں جگا کے جانا ہے. انج رکھنے مومنو تساں مرضی نال نے, اللہ نے لکھ دیتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ نے اگر کوئی اہل سنت دوست اس مجلس پاک وچ بیٹھا ہوئے تو وہ صرف ہن اگلی گل سنے. ہن میں شیعہ نال گل کرن لگا, صرف شیعہ نال. میں کوئی دوست میرے تے سوال بھی نہ کرے اہل سنت تو کیوں یہ گل کیتی, میں صرف شیعہ نال گل کرن لگا. میں پہلے عرض کیتی جی یا ایھا الذین آمنو, اللہ فرمانا اے ایمان والو. میں شیعہ دوستاں نال گل کرن لگا پہ جیڑا بندہ شیعہ ہے, بیمار بھی نہیں تے مسافر بھی نہیں, وہ روزہ نہیں رکھدا, او دے نال میں گل کرنا. یار دو گلاں دی رعایت ہے, وہ میں پہلے کر دیتے. اے قرآن پاک ہے, اے ارشاد فرماندن ومن کان مریضا او علی سفرن. دو ہی گلاں نے, یا بندہ مریض ہوئے تے یا بندہ مسافر ہوئے. او اللہ فرماندا ہے کہ او روزہ پھر نہ رکھے, تے نہ رکھ کے فارغ نہیں. اللہ فرماندا فعدۃ من ایام اخرى, وہ پھر جدو سفر تو فارغ ہو جائے پھر رکھے, تے جدو مریض تو ٹھیک ہو جائے پھر رکھے. یہ مطلب ہے معاف پھر بھی نہیں. خیر ہو جی تہاڈی. جدو سفر تسی کردے ہو کتے ضروری سفر تے روزہ نہیں رکھ دے, وہ پھر عید تو بعد وہ روزہ رکھو. تے جے بیمار ہو گیا ہو تے عید تو بعد ٹھیک ہو گیا ہو, تے جڑا عید تو بعد بھی نہیں رکھنا چاہتا میرے خیال بیمار ہی رہنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ اللہ کرو بیمار رہے تاکہ نہ رکھنا پائے. ویسے عید تو بعد جب ٹھیک ہو جائے تو پھر روزہ تہاڈی خیر ہوئے رکھنا پائے گا. یہ گل مومنا نا. ہوں میں شیعہ نہ گل کرن لگا قطیبہ والی. اس گل دی جنی تانوں سمجھ آنی ہے نا شیعہ نو, شاید ہی کوئی مہربان توجہ کرے. قبلہ میں توجہ اس واسطے کرا رہا کہ شیعہ قوم دا مزاج ایسا ہے کہ لکھن والی جڑی گل ہے نا او دے متعلق ایڈے سیریس نے شیعہ. اجے تک شیعہ انہاں بندیاں نال لڑے نے جنہاں نوں نبی آکھیا سی لیاؤ تانوں لکھ دے. واہ بھائی واہ, کمال ہے. ایڈے لکھن دے متعلق ایڈے سیریس نے شیعہ, لکھن دے متعلق ایڈے سیریس نے. قرآن تے میرے دوویں ہاتھ نے. جدو پیغمبر دے سامنے بھی بندے سجدہ کرن لگے نا, جدو سورج واپس بلایا ہے تے حضور نے کنکراں نو کلمہ پڑھایا ہے تے سورج چاند دے 2 ٹکڑے کیتے نے, پیغمبر نے فوراً فرمایا ہے وہ جنوں سجدہ ہے نا وہ میں نہیں. آباد ربو جی, مولا تانوں جزائے خیر دے. انہاں کہا جڑا میں دسنا مسجود بھی ہوئے تے معبود بھی ہوئے. یہ دا مطلب ہے نبوت کا لکھنا اور ہے توحید کا لکھنا. جڑے بندے ہن تک انہاں بندیاں نال لڑے نے جنہاں نوں پیغمبر نے آکھیا سی قلم دیو تے دوات لے کے آؤ, ویسے اللہ دا نبی انہاں نوں نام ہی نہ آندا تے قلم دوات اپنے کول پئی سی, اندروں آپ بھی تے لیا سکدے سن. قلم دوات جو گھر ہوے تے کسے نوں آکھن دی لوڑ کیڑی ہے, بندہ آپ پھڑ کے لے آؤں. پیغمبر نے انہاں بندیاں نوں امتحان چ پایا ہے, انہاں دے ارادے نوں ظاہر کیتا. اللہ دے بندے انہاں دے ارادے نوں ظاہر کیتا ہے. پیغمبر نے فرمایا بھی قلم دوات لے آؤ تے میں تانوں ایسی چیز لکھ دیاں جدے تو بعد تسی گمراہ نہیں ہوو گے, تسی ہدایت تے رہو گے. گمراہی تو بچان والا میں تانوں نسخہ لکھ دینا. بندے آکھیا پہ تہاڈی طبیعت ٹھیک نہیں,
تے تسی آرام کرو تے رہ گئی گل تواڈے لکھ کے دین والی وہ ساڈے کو اللہ دی کتاب موجود ہے تے جدوں کتاب اللہ موجود ہے تے یہی سانو کافی ہے تواڈا لکھنا کوئی ضروری ہے اور کوئی ہے بندے نے غصہ نہیں کیتا جنہیں غصہ کیتا نا اس گل دا انہوں شیعہ آندے سب میرے لو ویکھ کے سنو نا اجے تک شیعہ نو غصہ گیا انہاں بندے کہ پہ نبی پہ آندا میں تانوں لکھ دیاں تساں نبی تے لکھن نو معمولی سمجھے نبی تے لکھن نو معمولی سمجھے حد مک گئی ہے جنہاں نو نبی دا لکھنا معمولی نہیں لگدا انہاں نو اللہ پہ فرماندا میں تواڈے تے روزے لکھ دیتے نے او جنوں نبی تے نا لکھان تے ایڈا غصہ چڑھدا ہے او اللہ تے لکھے تے روزہ نہیں رکھدا او ہے کی شے تے جے اللہ دے لکھے تے روزہ نہیں نہ رکھنا تے پھر انہاں دا غصہ بھی چھڑ دیو کمال ہے انہاں تے غصہ کرنا ہے انہاں نبی نو لکھن دیتا ایک بڑے سارے عالم دین دی میں حیران ہو گیا انہاں فرمایا بھی شیعہ نو بندہ پوچھے کہ جے اگر لوگاں نہیں سی لکھوایا تے حضرت علی لکھوا لیندے کی ہویا جواب میں دینا تو انہوں کی ہویا یار وہ آکھن لگا بھی اگر لوگاں آکھا سے اسی نہیں لکھوان دے تو مولا علی لکھوا لیندے میں کیا بات ہے بھائی تیرے علم دی کیا بات ہے پولیو دے قطرے منڈا چھوٹا نہ پوائے منہ چے تے بابا آکھے میرے منہ چ پا دے وہ جنہوں پولیو دا خطرہ ہے پیانے تے انہوں نے نا جدو علی نو گمراہی دا ہی خطرہ نہیں کمال ہے علی خود ہاتھی بن کے آئے ہیں نبی کہہ رہے تھے میں تم کو لکھ کے دیتا ہوں تاکہ تم گمراہ نہ ہو نسخہ سی گمراہی تو بچن واسطے علی ان میں شامل نہیں جن کی گمراہی کا خطرہ تھا علی ان میں شامل تھا جن کو رسول چھوڑ کے جا رہے تھے میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک قرآن ہے اور دوسری میری اطرت اہل بیت ہے علی گمراہ ہونے والوں میں شامل نہیں گمراہی سے بچانے والوں میں شامل شکریہ مہربانی جناب یہ مطلب ہے کدھر اللہ روزے لکھے نے ہم ایمان یار مرضی نہ رکھیا جے ہاں تے کر جو اے امام بارگاہ ہاں ٹھیک ہے تے جڑا بندہ امام بارگاہ دے خلاف پرچہ دیندا ہے وہ جا کے اتھے بھی تے امام بار ہی لکھواندا نا وہ جنوں امام بارگاہ وارث نہیں وہ جا کے ڈی سی نو آکھے پہ اسی امام بارگاہ نہیں اتھے بن دینا امام بارگاہ تو بھی لکھدا نا پیا یار نہ بنن دے وے نہ ساری زندگی آئے لیکن گل تے پھر منہ چو امام بارگاہ ہی کٹ دینا مرضی نہ روزے رکھا جائے یار میں پیا نا بھی آخر منہ چو تو کٹو نا لکھے کدے تے گئے نہیں مومنہ تے بعد ختم ہو گئی مومنہ تے ایک تو میں دسو سلجھنا جی شبیہ جس بندے رکھی ہوئے تو دی خدمت کردہ ہوئے شیعہ ہی ہوندہ ہے وہ میرا خیال ٹھیک ہے بلکہ پکا شیعہ ہوندہ ہے اے جنہ سلجھنا نہیں ہو فائر وجہ لاہور دورتے خبر آئی کہ سلجھنا دے عیسائیس نو بھی جنہ ملنگ سی انہوں بھی مار دیتا گیا مومن میں تو کریں اصل چو اس بندے نو گوڑیاں اس ماریاں نے تے وہ دے چو گزر کے لگیاں نے شبیہ سلجھنا وہ دے چو گزر کے تے شبیہ نو لگیاں وہ پھر شبیہ بھی شہید ہو گئی تو بندہ بھی شہید ہو گیا وہ پھر وہ بندہ پھڑ لیا وہ بندے نو پھڑ کے انہاں تفتیش کی تھی تو پتہ لگا اس آکھیا پی اصل چنا جی کی ہویا تینو کنے تینو آکھیا کیوں اس نے کیتا اس آکھیا پہ میں نو نا چھوٹے ہوندیا میں جوان ہویا ادو میں اپنے والد نو قتل کر دیتا قتل والد نو میں کیتا تے او دا قتل میں اپنی اماں تے پا چھڑی اماں اندر آ گئی ادو پھر سواد آندا ہے ادو ماں دیے وے میرے پترا بہن دیے میرا ویر پھپھی آندی ہے میرا بھتیجا کی ہویا سب بڑے وہم کردے نے وہ جنہیں ڈکیا ہوندا ہے نا او دا سواد آندا جدوں کھلو سواد آندا جدوں کھلو کے آندا ہے سنا دونوں میں کہ گل دسو اس وقت تو ڈرو اس وقت تو جنہیں اللہ ڈکیا ہے نا کچھ نہیں کھانا تے کچھ نہیں پینا
حشر وچ سارا جہان تیری حمایت کرے تے جی اللہ پھسے نو ویکھ کے آکھیا سنا ڈکیا سی نا تینوں. کیا بات ہے جی، شکریہ قبلہ. ڈکیا سی نا تینوں. اللہ سانو متقی ویکھنا چاہتا ہے. کنجوس بندہ کنجوس ہوندا ہے. بہت کنجوس بندہ کتے کھلوتا سی تے تپے کھلوتا سی، انہوں کسے آکھیا بھائی جی چھاویں ہو جاؤ، وہ آندا کی دینا ہے؟ اس آکھیا جی خسماں نو کھاؤ جی، نہیں ہونا تے نہ ہو، میں تے تانوں ویسے آندا تپے کھلوتے ہو تے چھاویں ہو جاؤ. وہ تو آپ چھاویں ہون تے بھی میرے کو پیسے پہ منگنا، چونکہ اسی لالچی پیدا ہوئے ہیں. سورہ المعارج دے مطابق میں لالچ پہ کرنا. میں کہا اللہ پہلا آنا یا ایھا الذین آمنو، سانو مومن ویکھنا چاہنا ہے. ہاں پھر لعلکم تتقون، پھر مومن نو متقی ویکھنا چاہنا ہے. اللہ فرمایا ہاں تاں تے پریکٹس پہ کرانا. میں کہا چلو اللہ پاک تسی حاکم ہو، احکم الحاکمین ہو، اسی تواڈے آکھے لگ کے پہلا مومن بن جانے ہاں تے مومن تو بعد پھر تقوی دی پریکٹس کر کے متقی بنن دی کوشش کرنے ہاں. جے اسی مومن تے متقی بن جائیے گل کرو کی دیندے ہو؟ تواڈا نہیں مینوں پتہ، کوئی بڑا لالچ کوئی نہیں. میں حیران ہاں احمقا، تینوں حسنین دی جگیر ویکھن دا کدی لالچ نہیں آتا، کدی لالچ نہیں آیا. اور لالچ برے بھی ہو سکتے ہیں، لالچ اچھے بھی ہو سکتے. تما کرنا حج دا تما ماڑی گل ہے، حج دا تما کرنا بھڑی گل ہے. سانو اللہ لالچی پیدا کیتا. میں کہ اللہ متقی بن جائیے، پہلا مومن بنیے پھر متقی بنیے، گل کر کی دینا ہے. اللہ فرمایا میں حیران. اللہ فرمایا کی کرنا ہے؟ تینوں روز تے کھلو کے اللہ دیا بندیا مسجد چاہنا ہے اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی، مومن بن جائے گا تو علی جیسا امیر مل جائے گا، متقی بن جائے گا تو علی جیسا امام مل جائے گا. بڑے بڑے انعام دا نام علی ہے، بہت بڑی نعمت عظمیٰ دا نام علی ہے. علی نصیب ہو جائے گا امیر جدو بندہ مومن ہوئے گا، تے امام علی نصیب ہو جائے گا جدو بندہ متقی ہوئے گا. میں تقوی واسطے ایک دو آیتاں پڑھنا جی تے تواڈے کو جاسے نا کافی ٹائم دا ٹائم گزر گیا، تھوڑا جا ٹائم ہور میں تقوی تے. اللہ سانو متقی بنانا چاہتا ہے، ساڈا تقوی ویکھنا چاہتا ہے. تقوی اے پہ شے سامنے بھی ہوے، شے سامنے ہوئے جے اللہ منع کیتا ہوئے تو بندہ آکھے نہیں. اے دا نام تقوی ہے. پریکٹس تساں ویکھیا ہوئے گا فوجیاں نو کردے ہاں. یہ تانوں پتہ جنگ لگی کوئی نہیں ہوندی تے مورچے پٹدے جاندے نے تے تار وچھاندے جاندے نے تے گڈیاں تے مٹی ملی ہوندی ہے تے اوتے ٹالی بدھی ہوندی. تسی تو میرا کل جاپانوں آئے ہو تو آئی تو یار سکیم تو نہیں نکلے ہوندے، سکیم مشکاں تو نکلے. بہت شکریہ قبلہ. وہ جٹاں کڑکاں بیجیاں ہوندیاں نے وہ مورچے پٹی جاندے نے، گڈیاں پجائی جاندے نے، چپ کر رہندے نے. ہوندے نے یار پھر آخر محافظ نے مشقاں پہ کردے نے. یہ مشق کرائی جاندی ہے کسے اصل جنگ واسطے، مشق کرائی جاندی ہے اصل جنگ واسطے. ساڈی ہے شیطان نال جنگ. وہ سانو آندا اے بھی کھا لے، اے بھی کر لے، اے بھی کر لے، اے بھی کر لے. اللہ فرماندا پریکٹس کرو. وہ جی میں فوجی کر دینا پریکٹس، جنگ ہوندی نہیں پریکٹس کر دے. پہ گڈی کیویں پجانی ہے، پل کیویں بنانا ہے، پل بنا کے بہاندے نے انج پل انج بنا دیندے نے. پل کیویں بنانا ہے، گڈی پجانی، گڈیاں پجانیاں نے، پھر تار وچھانی ہے، پھر بڑا جنگ ہوندی. وہ ایویں کردے ہوندے نے، ہوندی کوئی نہیں. اصل جنگ واسطے تیاری کردے نے. جڑا سارے جٹاں دیاں کਣکاں مند جا مشکاں چ تے بارڈر تو نس جائے، پتہ لگے جٹاں نو، وہ آندے نے تیرا تیلا نہ رہے، کنک تے بھی تو بی مار چھڑے تے اوتھوں بھی نس گئے. میرا خیال ہے جڑا مشکاں چ چنگا بھلا ہوئے تے بارڈر تو نس جائے، وہ دیاں مشکاں تے بھی اعتراض ہوتا ہے. جڑا سارا مہینہ روزے رکھ کے تے 10 دن اعتکاف بہ کے عید والے دن آ کے کپی لے وہ ذرا شگر شگل ہو جائے، شاباش تیرے جمن دے. تو پریکٹس کا دی کرتا رہے جی مولا تانوں جزائے گا. وہ پریکٹس بھی تو ایسے غلطی کرتا سا پہنا شگلا شگلا تو میری جان چھٹ جائے. اللہ دے بندے ہو جڑی پریکٹس کر دے ہو نا وہ دا نتیجہ بھی تے دے ہو نا. میرا ایک جملہ جی بڑا پرانا، اللہ فرماتا اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. نماز پڑھی مصلی پہ جاتی ہے، قائم گلیوں میں ہوتی ہے. کمال پریکٹس رمضان میں ہوتی ہے، جنگ عید والے دن ہوتی ہے. عید والے دن شیطان آندا ہے آج آزادی ہے، پابندیاں اٹھ گئی نے. ہمیں ہدایت کی
کہ بطولوں کا حیا صرف وہ کرتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں۔ کمال ہے بھائی، کمال ہے۔ اگر تو متقی ہے تو میری نظروں سے دور ہو جا۔ یہ مطلب ہے صدیقہ اور بطول بی بی کا حیا کرتا ہی وہ ہے جو متقی ہو، اور جو بطول کا حیا کرتا ہی متقی ہے۔ تو جو بطول کا حیا نہ کرے وہ کچھ اور ہو سکتا ہے، متقی نہیں۔ پھر ساڈے مگر نہ چڑھ جا، جو متقی ثابت نہیں ہوتا وہ امام المتقین ثابت کیسے؟ سبحان اللہ، مولا تانوں جزائے خیر دے۔ اسا حضرت علی نو صرف متقی نہیں منیا، امام المتقین منیا۔ میرا خیال ہے حضرت علی دا معیار تقوی، اے میں گفتگو عمومی پہ کرنا، وگرنہ عصمت تو نہیں اگلی گل ہے امیر المومنین دے متعلق، میں تے عمومی گفتگو پہ کرنا۔ میرے عزیزوں، میں حیران ہوں کہ بطول اپنے دور کی مریم تھی، اس کے سامنے نور سے بنا ہوا بشر آ گیا تو وہ گھبرا گئی۔ وہ کیسا بشر ہوگا جس کا نکاح ہی بطول سے ہو جائے؟ کمال ہے، کمال ہے بھائی۔ جو مریم کے سامنے آنے کے قابل ہو اسے متقی ہونا ضروری ہے۔ زہرا کے کفو کے لیے امام المتقین ہونا ضروری۔ حضرت علی علیہ السلام صرف متقی نہیں، متقیاں دے امام نے۔ میرے عزیز دوستو، یہ حضرت علی امام المتقین کیوں نے؟ صحابہ کرام بڑے بڑے متقی نے۔ چلو اے بھی ہوں شیعہ نو پھر منوانا پینا بھی صحابی متقی ہوں۔ معافی دے چھڑیا جی۔ کدی کدی بندے مینو پھر سنی سمجھن لگ پہ، غور ہے، سوچن لگ پہ گلا کیویں کرتا۔ تمہیں دساں صحابی متقی ہوں، جڑا متقی نہ ہوئے صحابی نہیں ہوں۔ کی سن دے ہو یار؟ صحابہ متقی نے، متقی ہوں نے، مہربانی متقی کنوں آتے؟ اچھا تقوی بڑے بڑے صحابہ دا جی الحمدللہ، لیکن حیدر کرار دا برابر نہیں کو سکتا۔ میں دلیل عرض کرنا چاہیے، بڑے بڑے متقی صاحب من مصیبت ہے، شیعہ دی بھی ایک مصیبت نہیں نا۔ جدو صحابہ دی گل کیتی ہے نا تو انہوں دو چون پنجاں بندیاں تو علاوہ اور بھی یاد ہی کو نہیں ہے۔ میں تو اڈی بھی یاد دس دی کیا بات۔ میں صحابہ کرام دی گل پہ کرنا رضوان۔ میں جدو آنا نا صحابہ کرام نبی دی بڑیاں قربانیاں دیتی ہیں ادو میں شیعہ چپ کر گیا۔ پھر میں دسنا یار 14 شہید بدر دے، 70 شہید احد دے، 6 شہید خندق دے، 16 تو 20 شہید خیبر دے۔ اے اللہ دے بندے ہو، کیا نبی تے قربانیاں نہیں صحابہ دیتی ہیں؟ شکر ہے پھر بندے تھوڑی جی جو تساں ہاں کیتی ہے۔ پھر میں نا یار میں جدو آنا صحابہ دیاں قربانیاں دین تے ہے نے تے تسی گھبراندے کیوں؟ اصل گل ہے کہ جدو میں بھی منہ چو صحابہ دا لفظ کڈیا نا تو آڈے ذہن چ بھی انشاءاللہ او ہی آئے نے جنہیں ککھ نہیں کیتا۔ کی ہو گیا یار تو قرآن دا بس۔ اے میرے عزیز دوستو، کم از کم تاریخ پڑھو، صحابہ کرام دی قربانیاں تاریخ چ پڑھو۔ خدا دی قسم ساری معلومات ہی تھوڑیاں، یقین کرو صحابہ دے متعلق۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تقوی دی اعلیٰ منزل تے فائز سن، لیکن حضرت علی دی برابری تقوی وچ بھی اس واسطے نہیں ہو سکی کہ بندے دی اپنی عمر کئی بار زیادہ ہوندی ہے تے تقوی دی عمر تھوڑی ہوندی۔ یہ بھی تشریح کرنی پہ۔ بندے دی عمر 80 سال، وہ دی قبر تے کنی لکھنی چاہیے؟ ساڈے علاقے 80 سال دا بندہ مر جائے 80 سال ہی لکھتے ہیں۔ گجرات دا میں نہیں پتا، ساڈے علاقے 80 سال دا بندہ مریا تو عمر 80 سال ہی لکھنی، 90 سال دا مریا تھا۔ جہاں بندہ 40 سال شراب پیندا رہا ہے تو 40 سال چھڑ دیتی ہے، 40 سالوں تو بعد 20 سالوں کی شروع ہوا شراب پینی، 20 سال پیتی ہے، 40 سالوں کا ہو کے وہ چھڑ دیتی ہے۔ وہ کل عمر 80 سال ہے، تقوی دی عمر 40 سال ہے۔ شکر ہے الحمدللہ۔ میں پیانا ایک بندہ سود تے پیسے کھاندا، مثال دے طور تے سود دیندا پیسے، سود کھاندا رہندا وہ ڈبل ودا پیا۔ 2 منڈے اس باہر کر چھڑے، عمر وہ ہو گئی ہے 70 سال،
70 سال بعد وہ چھڑ چھڑیا سود ہو سکا دوا کرو ہوں منڈے ٹر گئے نے منڈے بھی پاویں سود کی وجہ تو گئے ہوں آخر اس سے پیسے لگے رہے اور 70 سال کا وہ تائب ہو جاتا اللہ میری توبہ مینوں قرآن گواہے تو گواہے میں اس تو بعد سود نہیں کھاؤں گا وہ 70 سال کا بندہ سود چھڈ گیا ہے 90 سال کا ہو کے فوت ہو گیا ہے کل دی عمر 90 سال ہے کیا بات ہے تہاڈی ریاضی تو صدقے تقوی دی عمر کنی ہے 20 سال میرا خیال اجے تک جڑا بندہ پیچھے ہوئے نا میں تہاڈے مزاج تو واقف ہوں میں تانوں قریب کر لینا 40 سال ایک بندے نے بت پوجے ہون 40 سال بعد چھڑ دیتے ہیں 60 سال دا فوت ہوندا ہے تقوی دی عمر کنی ہوئی 20 سال پوری دنیا تے پیغمبر تو بعد بڑے بڑے متقی گزرے نے اہل بیت نو چھڈ کے پوری دنیا اکٹھی کر اپنی عمر زیادہ تقوی دی تھوڑی ہے علی دی جنی اپنی عمر ہے ساری تقوی دی صدقے جاواں مولا تینوں جزائے خیر دے او دی میں وجہ آخری دس دینا او دی قبلہ وجہ ہے پپناکھا یاد آ گیا پچھلی مجلس سے یاد نہیں آیا پپناکھا ایک پنڈ ہے ساڈے کول گجراں والے اتھوں 80 سال دا بابا حج تے ٹر پیا 80 سال دے 75 سال دے وہ یار بیٹھے سن بسم اللہ قبلہ انہوں نے ملن آیا انہوں نے کہا بھی اچھا بھائی میں اللہ دے گھر چلنا کوئی چھوٹی موٹی زندگی چ ہو گئی ہوئے تے بھائی مینوں یارا معافی دیا جے 80 سال پوترے بھی نال باقاعدہ واقعہ ہے پوترے نال پتر نال انہوں نے کہا بھائی میں نا اپنے پرانے یاراں نوں ملنا انہوں نے کہا ٹھیک وہ بیٹھا تو میں تے حکا سکا پا اوتھے وہ آ گیا اوتھے بابے وہ دی عمر دے سن انہوں نے کہا بھائی چھوٹی موٹی ہو گئی ہوئے تے مینوں معافی دیا ایک بابا اٹھیا سوٹی پر او سکے ویسا تینوں کی آکھنا ہے اج تک چوری گنا پٹ کے چوپیا سی وہ تو کو معافی مانگ جا کے بابے نو یاد سی کسے دور چ اس گنا کسے دا چوری چوپیا سی ہو سکا وہ منگ ساڈے کول کی منگنا ہے ہو سکیا اللہ دے بندے دو تر پوتر والا میں نوہ میرے گھر آ منڈے میرے نال تو کہڑے ویلے دی گل شروع کر یہ مطلب ہے کچھ بندے تے ویلا ایسا گزریا ہوتا ہے جدے تو قبر آندا ہے جڑا اس ویلے تو نہ گھبرائے انہوں معصوم آندا صدقے سارے اٹھاؤ بھائی یہ مطلب ہے ہر بندے دے بچپن ایسے واقعات ہیں میرا ایک دوست ہے ساڈے وچوں ملازم ہو گیا سب تو پہلے وہی ہویا ڈاکٹر بھی میرے کلاس فیلو چ ڈاکٹر بھی آئے بہت کرنل بھی آئے الحمدللہ سارے دوست ہیں وہ ریلوے ملازم میرا دوست تے وہ ریلوے چ TTC وہ زندگی بھر پیسے نہیں لبے کسی ویاہ تو جنہیں لبے نے نا انہوں آخیا وہ ہاں کنے نہیں ہو سکا ہی نہیں ہو سکا وہ تو پھر گوا چھڑنے وہ پھر گوا چھڑ لبن لگ ہوں میں کدی گل شروع کرنا تو آندا یار چھڈ بھی چھڈ میں اللہ دے بندے ایڈی محنت نہ ادو پیسے لوگ لبتے سن تے تو آندا ہاں کنے تے اگوں انج کر چھڑدا کوئی گل کی کرنا تینوں کی فائدہ اس گل چ ہوندا ہے وہ آندا یار تو گل چھڈ دیا کر یہ مطلب ہے بچپن چ یہو جیاں حرکتاں تانوں پتہ بچے پٹاخا اتنے چلاندے نے جتھے گالاں کڈن والے بابے دو بیٹھے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں ضائع نہ کریے کتنے آوارہ جگہ تے چلا چلا تے کی فائدہ ہونا اگر بابے گانا کرے مچے ایویں اگوں ہسدے نے عمر ایسی ہوندی یہ مطلب عمر دے کچھ حصہ ایسے گزرتا ہے جدوں بندے شرارتاں کرتے ہیں تے آخر تے پھر سوچتے ہیں او خو او کچھ بھی نہیں سی او کچھ بھی نہیں سی اے جڑے علی نال برابر کر کر کے بندے کھلارنا ہے مولوی میرے وانگو قرآن تے ہاتھ رکھ کے او بندہ تے دس جدا بچپن محمد دی گود وچ گزریا کمال ہے یار حد ہو گئی جدا بچپن رسول دی گود وچ گزرے ہوئے یہ مطلب ہے کرتے تقوی دی برابری کوئی نہیں کر سکتا روزیاں دی گل قبلہ شروع کیتی ہے قبلہ تشریف فرما ہو گیا کافی میں پڑھ گیا آخری آیت مجیدہ دا ایک حوالہ دینا ہے یہ 2-3 منٹ سے میں گالے مکاشن لگا جی روزے پہلے جی ذرا اوکھے ہوندے سن وہ اللہ نے سوکھے کر دیتے ہیں چلو وہ پہلے اوکھے سن ہن کچھ سوکھے نے ہن پابندیاں جڑیاں نے وہ صرف کھان پین دیاں نے میرا کیپسول دی دوائی کیپسول چی رکھنی چاہیے کھولن دی لوڑ ہی کوئی نہیں جدی چھتی آیا مجمع سمجھ آنا جی خدا دی قسم مینوں ادھا گھنٹہ لگ گیا تو کڑپ کے آیا بندے بڑی مشکل پہنچے الحمدللہ ذرا لطیف بندے بیٹھے ہو باریک ہے جڑیاں پابندیاں نہ کھانا اپنے پینا نہیں مثلا اس قسم ادوں پابندیاں ذرا ہور بھی ہوندیاں سن وہ پھر اللہ پاک نے وہ واپس لے لیں
اللہ پاک نے بہت شکریہ آیت قرآن دی موجود ہے میں تقوی پڑھن لگا اے قرآن ہے اللہ فرماندا ہے میرا خیال ہے ترجمہ ہی صرف کرنا تشریح میں نہیں کردا مستورات تشریح فرمانے تیاں نے بھیناں نے مرشد زادیاں نے کیپسول دی دوائی کیپسول جے کوئی بندہ آکھے نا مولوی یہ گل اتنے کرنے والی نہیں سی تو انہوں پہلا میں پوچھاں گا ایڈی چھپان والی گل سی تے اللہ ایڈا اشتہار کیوں کڈے تہاڈی کیا بات ہے جی کہ بلا مہربانی انہاں کول اگر کتاب ہے کاپی ہے انہاں دے قصائد لکھے نے تے تہاڈے واسطے لکھے نے جے ٹھپ کے رکھنی ہوے تے گھر بیٹھ جان ایتھے لیاندے نے تے سنان واسطے لیاندے نے پھر میں لیاندا ہے تے میں تے سنان واسطے لیاندا ہے تے اللہ بھی قرآن چ لکھایا ہے اللہ پاک ارشاد فرماندے نے چلو کوئی گل نہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن وہ عورتیں جو ہے نا تمہاری بیویاں تم ان کا لباس ہو وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا پردہ رکھو وہ تمہارا پردہ رکھیں پھر خالق کائنات فرماندے عالم اللہ نے پابندی لگا رکھی تھی رمضان کی راتوں میں لیکن عالم اللہ نے جان لیا انکم تم کو اللہ نے جان لیا کن تم تساں فکر نہیں کرنا یہ کن تم ہے نا تمہیں جان لیا یہ نہ تسی آؤندے ہو نہ میں آؤں نہ میرا ابا آؤندا نہ تہاڈے ابے آؤندے یہ اس دور دے ابے آؤندے کیا بات ہے بھائی ساڑھے تو واقعہ پہلے گزر چکے ہیں ساڑھے تو پابندی ہے ہی کوئی نہیں وہ تو انہوں نے مہربانیاں نال ہی ساڑھے تو پابندی اٹھی ہے نا لو جناب اللہ پاک ارشاد فرما دیں عالم اللہ جان لیا اللہ نے انکم کہ تم تھے کیا کرتے کون تم ایڈی لطیف گل ہے جب پہنچ گئی تھی یاد رہ گئی زندگی بھر اللہ فرماتا کون تم تختانون انفسکم پھر ہم نے جان لیا کہ تم اپنے نفسوں سے خیانت کرتے تھے سار اٹھاؤ بھائی سار اٹھاؤ بہت شکریہ تم اپنے نفسوں سے نفس کہتے ہیں جان کو تم نے اپنی جانوں سے خیانت کی خیانت صرف پیسے چ نہیں ہوندی او جڑا بچیاں دے رکشے دے پیچھے مٹھا جاندا ہے او بھی خیانت کردا جے اکھ دی امانت وچ خیانت ہے وہ جڑا بندہ تیز جا سکتا ہے رکشہ آہستہ جا رہا ہے تے بچیاں سکول جا رہی ہیں انہوں نے مگر مٹھا او مٹھا نہیں موٹر سائیکل تیز ہو سکتا ہے دراصل وہ بے ایمان خیانت کر رہا ہے یہ مطلب ہے اکھ دی بھی خیانت ہے کان دی بھی خیانت ہے زبان دی بھی خیانت ہے انہاں بندے جڑی خیانت کیتی ہے جدے ذہن چاہ گئی ہے ٹھیک ہے بچے بڑے ہو کے سمجھ لیں گے اللہ پابندی لائی سی ہن تے روزے مجھے نہیں ادو اللہ پابندی لائی اللہ فرماتا تم نے امانت میں ہاں تختانون انفسکم تم نے اپنے نفسوں سے خیانت کی پھر فتاب علیکم اللہ تم پر مہربان ہو گیا پھر اللہ فرماتا وعفا عنکم تمہیں معاف کر دیا تمہیں معاف کر دیا معافی تو بعد کی ہے آیت دا پچھلا پہلا حصہ پڑھنے لگا اللہ فرماتا احل لکم لیلۃ الصیام رفث الی نسائکم اب تم پر وہ پابندی نہیں رہی کیونکہ ہم نے روکا تھا نا تو تم باز نہیں آئے تھے تم نے خیانت کی تم نے نفسوں سے خیانت کی رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ جو اپنے نفسوں سے امانت میں خیانت کر جائیں کیا دین جیسی امانت اللہ ان کے پاس رکھے ہائے 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 پورے دین جیسی امانت چھوٹی جی گل تے بندے تقوی اختیار نہیں کر سکے ہن دسا امام المتقین کے نواندے نے اللہ نے روکا بندے نہ رک سکے اللہ فرماتا تم نے اپنے نفسوں سے خیانت کی اساں بوٹی پی کے علی نو نہیں منیا اساں نشے وچ بلا فصل نہیں آکھیا کیونکہ لوگ اپنے نفسوں سے خیانت کر سکتے ہیں ہم نے نبی کے بعد بلا فصل اسے مانا ہے جسے محمد مباہلے میں کھڑا کر کے کہے انفسنا وانفسنا اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں جو اپنے نفس سے خیانت کر جائیں وہ بندے اور ہیں جو نفس رسول بن کے ظاہر ہو وہ بندہ اور ہے یہ جڑیاں گلیاں چرلیاں نے وہ صرف متقیاں دیاں تیاں نہیں امام المتقین دیاں بیٹی یہ جڑیاں سودا لین کدی بازار چ نہیں سن گئی
جڑیاں گلی وچ سودا لین کدی نہیں سن نکلی انہاں نوں رولیا نے گلی گلی 28 رجب سی جمعے دا دن سی عبداللہ ابن سلار اس بندے دا نام ہے جڑا مدینے دے مضافات وچ دکان رکھدا سی سودا لینا ہوندا سی مدینے جمعے والے دن جمعے تو بعد مدینے چوں بیوپاری نس پیندے سن جمعے تو بعد جُتی پا کے نس پیندے سن جہدے کول جڑی جنس ہوندی سی وہ ہاتھ بلند کر کے آندا سی ادھر آ جاؤ فلانے تھان دی کھجور آ گئی ہے یمن دی یہ چیز آ گئی ہے میرے کول ہے رولا پہ جاندا سی ہرکارا کردے سن تے منڈی لگدی سی مدینے تو بعد وہ بندہ سودا کھڑدا سی چھوٹی دکاندار سی آندا 28 رجب نو مینوں حالات دا پتہ کوئی نہیں سی جمعے دا روز سی تے میں 28 رجب نو مدینے پہنچیا آندا جڑے ویلے مسجد دی نماز ختم ہوئی ہے نا جمعے دی لوگ گھراں چ وڑ گئے تے منڈی ول گیا ہی کوئی نہیں دکان کسے کھولی نہیں میں ایک بندے نو پوچھیا آج دکان نہ کیوں نہیں کھلیاں ہو سکیا محمد دا پتر مدینہ چھڈ گیا ہو سکیا بندے جاندے ہوندے نہیں دکاناں بند کیوں ہو سکیا اودیاں بھیناں وی نال جا تہاڈی ہائے تو صدقے جدی آواز میرے تک پہنچی وہ پیاں باہر آؤندیاں نے جڑیاں کدی گلی چ نہیں نکلی ہو سکیا دکاناں کنے بند کرائیاں ہو سکیا عباس ابن علی ہو سکیا دکان کوئی نہ کھلے اج پچھلے ٹائم مخدرات عصمت نے سواریاں تے بہ کے ایتھوں رخصت ہونا دکان کو نہیں کھلنی اگلے جمعے آ جائے ہو سکیا مینوں بوہا وکھا جتھوں ایڈے شریف نکلن لگے تو کی کرنا ہے کہنے لگا میں اجڑیاں نو ویکھنا ضروری کہنے لگا انہاں دی نظراں تو چھپ نہیں سکدا تو ہو سکیا مینوں سزا دین گے تے میں چل لاں گا مینوں آکھن گے نس جا تو میں نس جاں گا تو مینوں کھڑا تے کرنا وہ کھلوتا ہے انہیں ساری اگوں گل سنائی ہے وہ میں تانوں 2-4 منٹ سنا دینا جی وہ بندے جڑی گل سنائی امام حسین علیہ السلام امام نے حجت خدا نے انہاں دی نظراں تو کوئی شاید جان بوجھ کے غائب نہیں ہو سکتی علم خدا انہاں نوں اتنا سی کہ بندہ چھپ کے ویندا رہے زہرا دیاں تیاں نکلدیاں تے امام نوں پتہ نہ ہوئے ممکن نہیں اصل وچ امام نے اس قسم دے راویان نو کربلا ہوئے یا مدینہ ہوئے یا شام ہوئے انہاں راویان نو اس واسطے حجتاں نے برداشت کیتا ہے لوگاں نوں پتہ تے لگے اسی کیویں اجڑے ہاں تانوں دین دی قیمت دا تے پتہ لگے کہ سب قربانیاں کنیاں دتی اے راویان نو انہاں خود برداشت کیتا وہ روایت کردا ہے وہ میں سنا دینا تے میں اجازت لینا وہ آندا میرے سامنے آنج میں ویکھیا لک کے ایک اوٹ دے پیچھے میں کھڑا سا آندا بوا وڈا کھلیا پردہ ہٹیا تے اندروں ایک برآمد ہوئی شخصیت وہ آندا ایڈا سونا بندہ میں ویکھیا ہی نہیں سی زندگی تانوں میرا پہلے سمجھ آ گئی کمرے بنی ہاشم دی گل کر آندا کرسی لے کے باہر نکلیا تے میں سوچیا کہ اتنے چھوٹیا چھوٹیا لوگ اپنے نوکر رکھے نے غلام خریدتے سن لوگ یہ غلام کوئی نہیں ہے کرسی آپ لے آندا جدوں نے آباد دامن نال کرسی صاف کیتی ہے نا ادو مینوں صاف لگا ہے آپ نہ ہو کرے کسی لیکن میرا دل کیتا میں تے سردار نو ویکھا جدا نوکر ایڈا حسین ہے خدا جڑے دا سردار کیسا ہوئے گا آندا کرسی اس صاف کر کے گلی چ رکھی تے دروازے چ آ کے ہاتھ دا اشارہ کیتا آندا 3 شخصیتاں باہر نکلیاں ایک بزرگ سن سر تے امامہ رکھ کے وہ آ کے کرسی تے بیٹھ گئے 2 بچے دوواں پاسے کھلو گئے امام حسین کرسی تے بیٹھے نے آندا سجے پاسے والا نوجوان کو 17-18 سالاں دا ہوئے گا شیعہ دا تے بچہ بھی کوئی نہیں جنوں سمجھ نہ آوی علی اکبر نے دوجے پاسے جڑا کھلوتا ہے وہ 13-14 سالاں دا سی آندا وہ دوویں بچے دوواں پاسے کھلو گئے گلی اتنی حسین پہ لگدی سی کوئی اخیر سونے چہرے کمال دے عزتدار لوگ آنجے آندا ہن 4 ہو گئے ایک گلی ایک 5واں بندہ آندا اگے کھلوتا سی او دا نام محمد سی محمد حنفیہ ادھروں گلی آوندی سی اگوں گلی مڑدی سی آندا ادھروں واری واری شروع ہویا ہے وہ دوویں شہزادے اوتھے ہی رہنے انہاں نوں اس تکلیف نہیں دتی اس میرے سامنے اونٹ نہیں رہندی گھر دے سامنے بٹھائی وہ دیتے نے صاحبان لدے خیمے لدے دوواں پاسوں رسی بدی تے ٹور کے آکھن لگا محمد لے جا وہ باہر لے گئے پھر اونٹ نہیں لیندی پھر آندا میرے سامنے اس ایندھن لدیا جہدے نال شاماں پکدیاں نے بالن جنوں سی کئیاں اونٹاں تے وہ لدیا اگے ٹالیا پھر اونٹ نہیں لیندی پھر اس خیمے دے بانس لدے پھر اگے چھوڑتا پھر اس اناج لدنا شروع کیتا ستو کھجوراں کھان پین والیاں چیزاں لدا گیا اونٹنیاں اگے ٹورتا گیا 4 اونٹنیاں تقریباً دسدا ہے 3 یا 4 دی روایت ہے اس پانی دے مشکیزے پر کے لتے صدقے جاواں کہن لگا راہ سفر کرنا سی آندا اے سارا سامان میں جنہ دا سامان میں انہوں
لددیاں ویکھیا نا دل نو ہاتھ پائی نا جملے آندا مینوں شک پہ گیا اے جڑے ٹر چلے نے نا صدقے جاواں آباد رہو انہاں واپس کوئی نہیں ہونا آندا جڑے سامان والے ناکے ٹر گئے نا پھر مگروں محملہ والے ناکے شروع ہوئے کجاوے سن کجاویاں دے اوتے پردہ سی آندا وہ آئے تے مینوں سمجھ آئی پھر انہاں دیاں بیبیاں نکل لگیاں آندا ایک اونٹڑی سامنے کجاوے والی بٹھاندا سی اندروں برکے والی بیبی باہر آوندی سی ایک ہاتھ نال اونٹ دی نکیل پھڑ کے دوجا زانو ایتھے رکھ کے آندا سی ایتھے پیر رکھو آندا وہ بی بی نو سوار کردا سی تنی تھلے بندا سی اٹھا کے اونٹڑیاں دا سی محمد وہ آ کے لے جاندا سی اور باہر محفوظ جگہ تے کھلار کے پھر آوندا سی باہر کو ہور بنو ہاشم ہون گے جڑے اوتھے سنبھال کے رکھ دین آندا اے بیبیاں آونیاں شروع ہوئیاں کئی ناکے بیبیاں تے ایویں گئے جڑا مینوں شک سی نا اے پکے پکے ٹر چلے آندا میرا شک یقین جودو بدلیا جدو اندروں ایک برکے والی بی بی نکلی ہوتی گود وچ بہت چھوٹا بچہ آندا مینوں سمجھ آ گئی اگر گرمی دی وجہ تو رہنا ہوندا تے اے رہندی سفر دیا مصیبتاں تو تنگ آ کے رہندی تے اے رہندی ایدا مطلب اس گھر چ پیچھے ہن کوئی نہیں رہ گیا آندا جدو او بی بی اونٹ دے قریب آئی ہے نا وڈا نوجوان دوڑیا حضرت علی اکبر آندا اس آ کے اس بی بی پاک کولوں اس مخدرہ عصمت کولوں او بچہ احتیاط نال اپنے ہاتھاں تے پھر آندا پھر اس وڈے نوجوان نے بی بی سوار کر جدو اندر بیٹھی ہے انہیں وڈے نے بچہ دیتا اس اٹھا کے احتیاط نال انتہائی احتیاط نال بچہ اس بی بی دی گود وچ رکھ 17-18 دن دا بچہ ہوئے احتیاط نال ہی پڑھنا چاہیے جڑا بندہ مجلس چ پہلی باری آیا وہ ساڈے رون دی وجہ سن کے اٹھے رونا تے مقدر نال ہے جدو درد آیا آپ ہی آ جائے گا ساڈے رون دی وجہ سن لے قرآن میرے سامنے جنوں 28 رجب نو حضرت علی اکبر تے حضرت عباس نے احتیاط نال ماں دی گود وچ رکھیا سی نا 10 محرم دی رات نو انہاں نیزے نال کٹے آندا جدو اے بی بی ٹر گئی صدقے جاواں آندا جدو اے بی بی ٹر گئی میں کیا پیچھے کوئی نہیں رہ گئی آندا جدو اے بی بی دا ناکا ٹر گئی نا اگے آندا پھر میں حیران ہو گیا بھی ایڈا دلیر بندہ جس تنیاں بننے واسطے بھی انہاں دوواں شہزادیاں نو نہیں سدیا ایڈا سخت جان بندہ اے سارے کام کلا کردا رہیا آندا ایڈا سخت جان بندہ پھر میں دروازے لو ویکھ کے روندا ویکھیا دروازے لو ویکھ کے روندا سی پھر آسمان نو ویندا سی پھر گلی نو سجے کھبے ویندا سی میں آکھیا کہ بھی تے بیبیاں گئیاں نے یہ رویا کیوں ہے تواڈے بھی رون دی وجہ یہی آندا میں حیران ہو گیا بھی ایڈا جوان روئی پہ او دے والاں چوں پسینہ ڈگیا اکھاں چوں آنسو پہ ڈگدے سن اس تلوار دے دستے تے ہاتھ رکھیا تلوار ننگی باہر کٹی میں آندا میں سمجھیا نے مینوں ویکھ لیا میں نسن لگا لیکن اس توجہ نہ کیتی میں پھر کھلو گیا آندا میں حیران ہو گیا تلوار اس سجے منڈ تو اونچی کیتی ایک واری دروازے لو ویکھیا ایک واری آسمان لو ویکھیا تے سجے پاسے گلی چ بھج کے پہ آندا سی الحجاب کھبے بھج کے آندا سی الحجاب میں سوچیا کون بی بی ہے جڑی ہون آن والی ہے ہن تانوں بھی سمجھ آ گئی ہے میں تے بیان کر ہی دینا آندا اگے بھی تے بیبیاں آئیاں سن اے پہلی بی بی چکیا ہے کرسی والا بزرگ اٹھ کے کھڑا ہو گیا 18 کا نازک یکم نو پڑھنا میں روایت تے یا رجب تے شبان دے ابتدائی دن پھر سارا سال نہیں پڑھتا تساں کئی بار میرے کو سن چکے ہو میں نے کہہ کے بندے روایت سنتے ہیں بڑے بڑے محقق نے لکھی جی ساری روایت جڑی پڑھی لکھی گل پہ کر وہ آندا پھر وہ جڑا کرسی والا سردار سی نا وہ جدو اس بی بی دی سواری ٹری ہے نا پھر وہ واپس کرسی تے نہیں پہ ہائے ہائے آندا سے اشارہ کیتا تے ایک شہزادہ گیا وہ کوڑا لے کے آیا آندا پھر وہ کوڑے تے نا اس گلی چو سوار ہو گیا اس بوئے کو وڈا جوان عباس وہ تو اٹھی رہا آندا اگے اگے بہن دی سواری نہیں ٹری پیچھے پیچھے ویر دی سواری ٹری آندا ہے چھوٹا جا قافلہ وہ دوویں شہزادے بھی ٹر گئے ایک کلا رہ گیا نوجوان حضرت عباس آندا کلا رہ گیا کیونکہ حضرت علی اکبر علیہ السلام تے متعلق آندا ہے وڈے شہزادہ جڑا سی نا ذرا جوان انہیں اس ڈاچی دی مہار پڑھ
تے جڑا چھوٹا سی نا انہیں چاچے دے کوڑے دی مہار پھڑ لی، آندا ہے سارے ہی ٹر گئے تو کلا کھلوتا رہا، ہن تساں موڑ ویکھنا ہے۔ آندا جدوں اگلی گڑی دا موڑ مڑ گیا پھر اڈاچی بھی نہیں دسی تے محمل بھی نہیں دسی۔ جدوں کوڑا مڑیا نا اس سلطان دا یہ جملہ کھا گیا، اس آخیا اس سردار کا گھوڑا جب گلی دوسری میں مڑ رہا تھا اس سردار نے پچھلی گلی کو حسرت سے دیکھا۔ صدقے جاواں آباد رہو بھائی، آندا اس پچھلی گلی نو حسرت نال ویکھیا، آندا او دے ویکھن تو مینوں اندازہ لگا کہ آدھے دی کوئی قیمتی شے پیچھے موجود ہے۔ آندا میری نظروں نے اس نظروں کا تعاقب کیا تو جب میں نے پیچھے دیکھا تو وہی بات نکلی، بڑے دروازے سے چھوٹی سی بی بی 6-7 سال کی عمر میں برقع لیے جب اس نے گلی میں قدم رکھا، پچھلے جوان کی آواز ہے یا سیدی و یا مولایا، میرا سردار ایک باری پلٹ، میرا مولا ایک باری پلٹ۔ آندے سوار سردار زمین تے اتر گیا کوڑے تو پھر پیدل دوڑیا۔ آخری جملہ آندا وہ چھوٹی بچی اچرا نو دروازے تو باہر گلی چاہ کے کھلو گئی سی۔ میرے واسطے تو کافی ہے جڑے لوگ آندے نے فلانا سخت مصائب پڑھدا ہے، اے نرم مصائب کتے؟ زہرا دیاں تیاں تے مصیبت آئی ہوئے تے نرم ہو، جڑا کسے مصائب نو نرم سمجھدا او دا دل سخت ہو سکتا؟ کوئی نرمی نہیں۔ میرے نزدیک کوئی کمال وڈی گل ہے۔ آندا وہ سلطان دوڑدا دوڑدا جدی چادر زمین تے خط دیندی ہوندی، آندا جدی کرسی صاف عباس نے کیتی سی نا، وہ چھوٹی بچی دے سامنے دوزانو زمین تے صدقہ جاواں دعا ہتھاں نال چہرہ برکے والا لیا، ایتھے بوسا دے کے کہن لگا سگرا باہر کیوں آئی ہے؟ اور بھی بچی آندا ادو مینوں پتہ لگا وہ پیو ہے تے ہوتی ہے۔ آندا اس باپ نے آخیا بیٹی باہر کیوں آئی ہے؟ اس آخیا بابا تہاڈے نال ایک گل کرنا ہی ہے۔ آندا اس ہاتھ دا اشارہ کر کے کہ بیٹی رات دیاں سارا گلاں ہو گئی نے، کسے گل دی ضرورت تے نہیں سی، اگر کوئی ضروری گل کرنا ہی ہے تے پہلا تیرا پیو 2 گلاں کرنا چاہندا۔ آندا اس بچی نے آخیا بابا کرو۔ اس آخیا رات دی گلاں تے مینوں پتہ کوئی نہیں، مینوں سنی یہ گل گئی ہے، پیو دھی نو پہ آندا سی اے رات دا طے ہو گیا ہے نا، تو نہیں جانا۔ ہو سکیا بابا طے ہے میں نہیں جانا۔ دوجی گل بیٹا فیصلہ ہو گیا نا کہ اکبر نہیں رہنا۔ آندا اس بچی آخیا بابا اے بھی رات دا فیصلہ ہو گیا، اکبر نہیں رہنا۔ فرماندے نے ہن گل کر بیٹی جڑی کرنی آ، کدی تیاں نال بیٹھے ہو اینو ذرا تصور ہی سوچنا۔ کہن لگا اس بچی نے آخیا بابا اے تے فیصلہ تو کرے تے میں کو فیصلہ توڑنا ہی ہے، تو میرا پیو نہیں، حجت خدا بھی ہے، نہ اکبر نو موڑنا ہی ہے تے نہ نال جان دی ضد کرنا ہی ہے۔ فرمایا بیٹی پھر گلی چ کیوں آئی ہے؟ آواز آئی بابا صرف ایک منت ہے، نہ جانیاں نہ اکبر نو رکھنیاں، محلن محلن یا بھی، محلن محلن یا بھی۔ ترجمہ کرا جی مجلس مکہ میری طرفوں۔ کہن لگا اس بچی نے آخیا بابا نہ جانیاں نہ اکبر نو رکھنیاں، منت میری اینی ہے اس گلی چ ہولی ہولی ٹر، آہستہ ٹر وے میرا پردیسی بابا، کوڑے تے بہ کے جلدی کر گیا وے میرا مظلوم بابا، اس گلی چ محلن محلن ہولی ہولی ٹر، میں تینوں جاندے نو دیر تک ویکھاں، تو آنا کوئی نہیں میں بچنا کوئی۔ ماشاءاللہ